بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست ان کے پاس سے گزرا اور سلام نہ کیا۔ ابراہیم بن ادم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، آپ نے اس کو دیکھا، وہ کیسے ہمارے پاس سے گزرا، ہمیں دیکھنے کے باوجود بھی سلام نہ کیا۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے، ممکن ہے وہ کسی مشکل میں ہو۔ کوئی بھی دوست اپنے ساتھیوں سے اسی وقت ہی ایسا برتاؤ کرتا ہے جب وہ مصیبت اور پریشانی میں ہو۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ میرے دوست نے ہمیں سلام کیوں نہ کیا۔ ابراہیم بن ادم کو سکون نہ ملا اور اس کے پیچھے ہو لیے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کو راستے ہی میں جا ملے۔ کہنے لگے، برادر، کیا ہوا؟ آپ ہمارے پاس سے گزرے اور سلام دعا نہ کیا، خیریت تو ہے نا؟ وہ شخص کہنے لگا، میری بیوی نے بچہ جنا ہے، لیکن میرے پاس حاجات ضروریہ کے لیے کچھ نہیں ہے، بس اسی پریشانی میں آپ کے پاس سے گزرا، لیکن مجھے سوائے اپنی بیوی اور بچے کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ ابراہیم بن ادم واپس پلٹے اور اپنے دوستوں سے کہا، واللہ ہم نے اپنے اس دوست پر دوہرا ظلم کیا۔ ایک بار جب ہمارے پاس سے گزرا تو ہم نے اس کے بارے میں برا گمان کیا، اور دوسری مرتبہ تب جب ہم نے اس کو محتاج پایا۔ پھر ابراہیم بن ادم نے 2 دینار بطور قرض لیے، 1 دینار کا گوشت، شہد، زیتون اور آٹا خریدا، اور دوسرے دینار کو اس سامان کے اوپر رکھا اور اس محتاج شخص کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے نسوانی آواز آئی، کون؟ بتایا، ابراہیم بن ادم ہوں، دروازے کے پاس کچھ سامان پڑا ہے، اسے اٹھا لیجئے۔ نو مولود بچے کی ماں نے جب دروازہ کھولا تو راشن کے ساتھ 1 نقدی دینار بھی پایا۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ دروازے سے ہٹ چکے تھے اور واپسی کے قدم لیتے ہوئے کمزور اور نحیف نسوانی آواز میں سنا، اے اللہ، ابراہیم کا یہ دن ہمیشہ یاد رکھنا۔ دوستو، کتنے پریشان لوگ ہیں جو اس وقت ابراہیم بن ادم جیسے کھانے اور دینار کا انتظار کر رہے ہیں۔ کتنی ایسی فت ماں بیٹیاں ہیں جن کے سروں میں چاندی اتر چکی ہے، جو آپ کو بھی ایسی دعا دینے کی منتظر ہیں۔ آپ کو کیا خبر کہ مشکل میں پھنسے انسان کی دعا اللہ کے ہاں کتنی تیزی سے جاتی ہے۔